نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز و دوستو بزرگو، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے خطبہ جمعہ کا سلسلہ جاری ہے۔ برائے 30 اپریل 2021 کا خطبہ ہے قرآن کریم اور تزکیہ نفس۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو، تمہارے پاس نصیحت نامہ تمہارے رب کے پاس سے آ چکا ہے، جو سینوں کے امراض کے لیے شفا ہے اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے مہربانی اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے، تو لوگوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے اور ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ نزول قرآن کا بنیادی مقصد روحانی بنیادوں پر حیات انسانی کی تشکیل ہے اور اس کے ذریعے انسانی معاشرے کی تعمیر ہے۔ نفس انسانی کی تہذیب اور عقل انسانی کی تربیت قرآن کا خاص موضوع ہے۔ یہ مقصد اگرچہ سابقہ آسمانی کتابوں کا بھی رہا ہے، مگر وقتی طور پر قرآن کریم تہذیب انسانی کا مکمل نسخہ ہے۔ یہ ہر دور ہر مقام کے لیے یکساں اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن پاک کی یوں تو بہت سی خصوصیات اور اعلیٰ صفات خود قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، مگر ان خصوصیات میں ہدایت اور آسانی اور تہذیب نفس کی خصوصیت نمایاں طور پر نظر آتی ہیں اور قرآن اس کا بار بار اظہار کرتا ہے۔ تلاوت کردہ آیات قرآن کریم کی 4 صفات عالیہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی قرآن بری باتوں اور برے اعمال سے روکتا ہے۔ دوسرا، یعنی سینے کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ چوتھا، یہ اللہ کی رضا پر چلنے کا راستہ دکھاتا ہے، اور یہ یعنی اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں رحمت الہی کا مستحق بناتا ہے۔ یہ چاروں صفات انسانی زندگی کی تعمیر و تہذیب میں قرآن مجید کی جامع اور انقلاب آفریں کردار کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور قرآن کے مقصد کو واضح کرتی ہیں۔ پہلی صفت قرآن کریم کی ان حکیمانہ نصیحتوں پر مشتمل ہے جو انسان کو بری باتوں، بری عادتوں، برے عمل اور برے اطوار کو ترک کرنے کی تلقین کرتی ہیں۔ مثلاً ظلم، حق تلفی، گالی گلوچ، قتل، غارت گری، زناکاری، بدکاری اور شہوت رانی، غیظ اور غضب، فتنہ، فساد، غرور، بت پرستی اور مادہ پرستی جیسی تمام حرکات سے اجتناب کرنے کی دعوت کا نام ہے۔ اس میں دل سوزی اور اخلاص کا وافر حصہ پایا جاتا ہے اور استدلال اور استذکار بھی اس موجود ہے۔ سورہ اعراف میں اس کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ باتوں کو خواہ کھلی ہوئی یا چھپی ہوئی اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کو جس کو اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرو جو تم نہیں جانتے۔ اس مضمون کو مزید وضاحت سورہ انعام کی آیات 151 میں بھی کی گئی ہیں۔ یہ آیات انسانوں کو احساس دلاتی ہیں جو کام حرکات تمہارے دین اور دنیا کے لیے اور تمہاری شخصیت کے وقار اعتبار کے لیے مضر ہو، ان کو ترک کر دو۔ اگر تم برائیوں کو ترک نہیں کرو گے تو نیکیوں کی فصل تمہارے وجود سے نہیں ابھرے گی۔ کاشتکار پودے لگانے سے پہلے کھیت کے جھنکار کو صاف کرتا ہے، اسی طرح تم کو اپنے نفس کی کھیتی کو صاف کرنا ہوگا اور
نفس کی کھیتی کو نقصان دہ چیزوں سے پاک کرنا ہوگا۔ قرآن پاک اوصاف رذیلہ کو کہیں محرمات سے تعبیر کرتا ہے اور کبھی منکرات سے، کبھی فواحش سے اور کبھی معصیت سے تعبیر کرتا ہے۔ مقصد انسانی وجود کی علائشوں کو صاف کرنا، اسے پاکیزگی کی راہ پر گامزن کرنا ہے اور انسانی زندگی کو مذہب اور موضوع بنا کر اللہ رب العزت کا محبوب بنانا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ دلوں کے امراض کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ قرآن انسان کے ظاہر کو فاسد اعمال سے پاک کرنے کے ساتھ اس کے دلوں کو بھی گناہ کے اثرات اور روحانی امراض سے پاک کرتا ہے۔ دلوں کے امراض میں شرک، نفاق، توہم پرستی، بدگمانی، خود پسندی، نفس پرستی، کینہ، حسد، غرور وغیرہ امراض ہیں جو انسان کو اندر سے جلا دیتے ہیں۔ انسان معقول اور مہذب نظر آتا ہے مگر اندر سے اس کا وجود جل کر راکھ میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے ایک شاعر نے اس طرح کہا ہے: منظر سیاہ پوش نہ پی کر جلا ہوا، ہر شخص اپنی ذات کے اندر جلا ہوا۔ قرآن پاک نے انسانی وجود اور پاکیزگی اور اس کے نفس کی تہذیب کے لیے باطن کو سنوارنے پر زیادہ زور دیا ہے۔ یہ انسان کا وہ پہلو ہے جسے دوسرے لوگ کم دیکھتے ہیں اور خود زیادہ محسوس کر سکتا ہے۔ جب تک انسان باطنی امراض سے پاک نہ ہو، ظاہری امراض سے پاک نہیں ہو سکتا۔ جب جسم پر پھوڑا زخم نکلتا ہے تو اس کا علاج کے ساتھ اتباع فساد خون کا بھی علاج کرتے ہیں، کیونکہ فساد خون زخم کا موجب ہے۔ اسی طرح ظاہری اعمال فاسدہ کے پیچھے باطنی رویے کا اصلاح ضروری ہے، اور عارفین ہمیشہ باطنی رویے کو ذہن میں رکھ کر فرد کی اصلاح کرتے ہیں۔ قرآن پاک انکشاف کرتا ہے کہ دلوں کے امراض اگر دور نہ ہوں تو عقیدہ و عمل کی گندگی مزید پھیلتی ہے۔ سورہ توبہ کی آیات 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اللہ ان کی گندگی میں اضافہ کر دیا۔ اور جن کے لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اللہ نے ان کی گندگی میں اضافہ کر دیا۔ انسان جسمانی امراض مبتلا ہوتا ہے تو دوا کی فکر کرتا ہے، معالج سے رجوع کرتا ہے، کیونکہ مرض کی تکلیف اسے علاج پر مجبور کرتی ہے۔ مگر انسان روحانی امراض میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے علاج کی چند فکر نہیں ہوتی، اسے نہ مرض کی شدت کا احساس ہوتا ہے نہ اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگرچہ روحانی مرض جسمانی امراض سے زیادہ بڑا ہوا ہو، قرآن مریضوں کو روحانی علاج کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ قرآن پاک کی تیسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ مکمل ہدایت نامہ ہے۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے توراۃ کو بھی ہدایت نامے کے طور پر نازل کیا گیا تھا، مگر وہ ہدایت نامہ صرف یہودیہ نصارہ یعنی بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ اللہ کا ارشاد ہے: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ ٹھہرائے۔ یہودی نصارہ کل بھی یہ کہتے تھے کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو راہ یاب ہو جاؤ گے۔ آج بھی وہ اسلام کو باطل مذہب، پیغمبر اسلام کو نعوذ باللہ جھوٹا اور پیغمبر اور قرآن کو خود ساختہ کتاب قرار دیتے ہیں، مگر قرآن صاف اعلان کرتا ہے، قرآن سب سے سچے اور اچھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہودی نصارہ دین حنیف سے مرتد اور منحرف ہیں، انہوں نے کتابیں الہی کو ترمیم اور تحریف کا شکار بنایا اور دین الہی کو کھیل تماشا بنا لیا۔ اس مذہب سے رشد و ہدایت ختم ہو چکی ہیں۔ اب اللہ کی رضا تک پہنچنے کا واحد معتبر ذریعہ قرآن کریم ہے، اور اس کی ہدایت وقتی نہیں دائمی ہے۔ یہ خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ آفاقی ہے۔
قرآن زندگی کے تمام معاملات انسان کی رہنمائی کا حق ادا کرنا ہے۔ عقیدہ، اخلاق سے لے کر حلال حرام تک، تمدن سے لے کر معاشیت تک، اور خاندان اور معاشرے سے لے کر سیاست تک اس کی رہنمائی کا سلسلہ وسیع اور روشن ہے۔ نیز اللہ کے منشا کو سمجھنے اور اس کی مرضی جاننے اور نجات حاصل کرنے کا واحد مکمل راستہ قرآن کریم ہے۔ قرآن ہر طبقے کے انسان کو اپنی ہدایت سے فیض یاب کرتا ہے اور دنیاوی سعادت اور اخروی نجات کی بشارت دیتا ہے۔ اس ہدایت سے منہ موڑ کر انسان کامیابی نہیں پا سکتا، خواہ اسے اپنی عقل و فہم اور علم و تجربہ پہ کتنا ہی ناز کیوں نہ ہو۔ قرآن پاک چوتھی صفت یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے سراپا رحمت ہے۔ جب انسان اپنے وجود کو ہر طرح کی برائیوں سے پاک کرتا ہے، فاسد خیالات اور محل رسم و رواج سے اجتناب کرتا ہے، نفس کو عقائد صحیح اور اخلاق حسنہ سے آراستہ کرتا ہے، آسمانی ہدایات نامے کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیتا ہے، تو صحیح معنوں میں رحمت الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ رحمت الہی کی کرنیں اس پر نچھاور ہوتی ہیں اور اس کا پورا وجود روحانی ہو جاتا ہے اور انسانی معاشرے میں ربانی قدروں کا نمائندہ قرار پاتا ہے۔ جب انسان اس روحانی منزل تک پہنچتا ہے تو ایک طرح کا سرور اسے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے اندر فرحت اور کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں جذبہ شکر بھی شامل ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کیفیت کے اظہار کی اجازت یہ کہہ کر دی ہے کہ اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، وہ اس مال و دولت سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں قارون کی داستان سنائی گئی ہے۔ اس کے مال و دولت کا تذکرہ کر کے کہا گیا ہے کہ اپنی دولت پر اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا، مگر قرآن کی دولت پر اہل ایمان کو خوش ہونے کی تلقین کی گئی۔ دونوں جگہ فرح کا لفظ استعمال ہوا ہے، مگر یاد رہے کہ قارون کی خوشی اس کی ناجائز دولت پر تھی اور اہل ایمان کی خوشی روحانی دولت پر ہے۔ ایک فانی ہے، دوسری جاویدانی ہے، ایک ہلاکت کا ذریعہ ہے، دوسری حیات جاویدانی کا سرچشمہ ہے۔ ایک کا انجام پستی ہے، دوسرے کا بلندی ہے۔ ایک کی خوشی جھوٹی ہے، دوسرے کی حقیقی ہے۔ اللہ اس حقیقی خوشی سے بندے کو، مومن کو سرفراز کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے یہ خطاب جمعہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے جو فکر جاری ہے اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، ہمارا مقصد علماء اکرام کی فکریں آپ تک پہنچانا ہے اور تاکہ جو ہے امت کو صحیح راستہ نظر آئے۔ علماء اکرام جو ہے ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہیں اور انبیاء کے وارث ہیں، اور یہی ہمیں اصل راستہ بتائیں گے۔ انہی کی رہبری میں ہمیں چلنا ہے، تو ہم اپنے معتبر علماء سے جڑیں اور جو ہے اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سنواریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔